آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا دا ہیڈ لائنز شو. میں ہوں عادل خان آزاد. اس چھوٹے سے ویڈیو میں دنیا کی 8 سے 10 بڑی خبریں، 10 بڑی بریکنگز اور ہیڈ لائنز آپ کو ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو ملیں گی جو پوری دنیا میں پیش آئی ہیں. یمن کے حوثیز کی بات ہوگی، کیسے انہوں نے ایک بار پھر سے چونکایا ہے. حزب اللہ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ کیسے اسرائیل میں خوف ہے اور اس خوف میں کچھ الگ قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی بات ہوگی ایران کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو ترکی کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات وسیع کر رہے ہیں. روس نے بھی یوکرین کو لے کر کچھ کہا ہے، شاید کچھ غلط کر دیا ہے یوکرین نے. اور بھی بہت سی خبریں، اور ہاں ایک خبر ایسی جس کا روس اور غزہ دونوں سے کنیکشن ہوتا ہے. بنے رہیے آخر تک دیکھیے. سب سے پہلی ہیڈ لائن تو روس کے ہی بارے میں. یوکرین وائلیٹس کیمیکل ویپنز کنونشن. RT کی خبر ہے رشیا ٹوڈے کی کہ یوکرین نے کیمیکل ویپن کنونشن کا النگھن کیا ہے، اسے وائلیٹ کیا ہے. یہ رشیا نے کہا ہے، منسٹری آف ڈیفنس نے کہا ہے روس کی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ڈونباس جو جگہ ہے، ڈونباس کے قریب ایک جگہ ہے اودیو کا، وہاں پر ایک ٹاکسک ہائیڈروجن سائنائڈ کا پوری ایک فیکٹری، پورا ایک مطلب پتہ یہ چلا ہے کہ انسٹالیشن ہے جہاں پر اس پر کام ہو رہا تھا، کچھ بنایا جا رہا تھا. اور یہ پوری طریقے سے کیمیکل ویپن کنونشن کا النگھن ہے. یعنی یوکرین کسی نہ کسی بڑے ملک کی مدد سے روس پر چلانے والے کیمیکل ویپنز بنا رہا تھا. خیر، ایک الگ سی خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں تھوڑا سا خوف ہے. ناردرن اسرائیل میں جہاں پر حزب اللہ بار بار راکٹس اور کاتیوشا میزائلز یہ سب داغ رہا ہے، ڈرون داغ رہا ہے، وہاں پر IDF آج ہی صبح 7:39 کی خبر ہے اسرائیل کی. اب یہاں سمجھ لیجیے کہ قریباً 11-12 بج رہا ہوگا. IDF نے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے ہیں سائرن سسٹم، آج کریں گے. وہاں کی 11:05 سے دوپہر 2:05 تک یہ 3 گھنٹے تک سائرن چیک ہوتے رہیں گے. شال میں 11 بجے اور کاتزرین میں 2:05. یہ وہ 2 علاقے ہیں جہاں پر اب حزب اللہ کی میزائلیں پہنچنی شروع ہو گئی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر آئرن ڈوم جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، اسے سائرن بجتے ہی نہیں، اسے وہ انٹرسیپٹ ہی نہیں کر پاتا جو خبریں ہیں. تو لہٰذا ان علاقوں کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ علاقے خالی نہ ہوں، لوگ چلے نہ جائیں، یہاں پر سائرن سسٹمز نئے لگائے جا رہے ہیں، درست کیے جا رہے ہیں، اور آج ان کی ٹیسٹنگ ہوگی. خیر، تو ہیڈ لائنز بتانی ضروری ہے، ٹائمز آف اسرائیل کی تھی. اب پریس TV کی ہیڈ لائن دیکھیے. ایران کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہے انہوں نے ایردوغان اور پوتن سے بات چیت کی ہے. ایردوغان سے اور پوتن سے بائیلیٹرل ٹاکس، بائیلیٹرل ریلیشنز، ان سب کو لے کر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. پریزیڈنٹ الیکٹ پزیشکیان ایران کے وہ آ چکے ہیں، اب ایکٹیو ہو چکے ہیں، حرکت میں آ چکے ہیں، اور وہ لگاتار ان لوگوں سے سب سے پہلے تعلقات وسیع کرنا چاہتے ہیں جن سے تعلقات کبھی نہ خراب ہوں. ایران ایسا چاہے گا. ان میں سے ترکی بھی ایک ہے. خیر، کیونکہ علاقے میں وہ بھی ایک پاور ہے، ایران ہے تو ترکی بھی ہے. US ہیز نو ڈیسیژن، ان کے حکمران کوئی فیصلہ نہیں لیتے وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ پاور ہے. US has no decision yet to negotiate with Iran. یہ وائٹ ہاؤس نے صبح بیان دیا ہے 5:54 پر، تو اننا نے چھاپا ہے، یہاں بھی وہی 10-11 بج رہا ہوگا، 9 جولائی کی یہ خبر ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے جو پروکتا ہیں، یعنی سرکار کے جو سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایران کے بارے میں امریکہ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. اور کون سا فیصلہ؟ وہ ہے نیوکلیر پروگرام کا، کہ سینکشنز کتنے لگانے ہیں، اس کو لے کر کیا بات کرنی ہے. اور یہ بھی بات تھی کہ جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، جو اب جلدی اوتھ لیں گے، محمود پزیشکیان، کیا ان سے تعلقات وسیع کرنے ہیں، کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا ریفارمسٹ بتایا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جیت جو ہے نا وہ بہت بڑی جیت ہے اور اس سے ایران میں بڑی تبدیلی آئے گی. تو اس سب کو پرکھ رہے ہیں ویسٹرن ملک اور امریکہ بھی، اور وہ ابھی تھوڑا سا وقت دے کر ان سے بات کرنا چاہیں گے. ہاں، اب یمن کے انصار اللہ موومنٹ نے، حوثیز نے، یمنی آرم فورس نے، آپ جس طریقے سے بھی انہیں جانتے ہوں، انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یمنی آرم فورسز نے اور عراق کے ریزسٹنس گروپ نے مل کر فریش جوائنٹ اینٹی اسرائیل آپریشنز کنڈکٹ کیے ہیں. فریش اینٹی اسرائیل آپریشن، اسرائیل کے اوپر بہت تگڑے طریقے سے انہوں نے گولہ باری کی ہے. پریس TV نے اس خبر کو چھاپا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے وائٹل ٹارگٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، کئی ڈرون سے نشانہ بنایا ہے،
اور ہم نے اپنے آبجیکٹس کو، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے، اور یہ الرشش میں، یہ علاق میں جو ہے علاقہ آتا ہے، وہاں پر ہم نے حملے کیے ہیں۔ عراق اور یمن اب مل کے حملے کر رہا ہے، اس کے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، نو چانس، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، بچنے کی ہم کوئی پلاننگ آپ کو دیں گے ہی نہیں۔ یہ جہاں چاہ رہے ہیں وہاں نقصان کر رہے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن اسرائیل کیا اس نقصان کو چھپا رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو پھر ان کو جھوٹا بتاتے ہوئے وہ ثبوت لے آئے، حالانکہ وہ ایسا کر نہیں رہا۔ اٹ مینس کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ حزب اللہ نے کیا کہا ہے؟ حزب اللہ کے یہ ڈپٹی چیف ہیں، اور ان کی خبر آج 9 جولائی میں آئی ہے پریس ٹی وی ایران میں، اور انہوں نے کہا ہے ڈپٹی چیف نعیم قاسم نے کہ حزب اللہ الاقصی اسٹارم کے ساتھ جو جڑا ہے، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے الاقصی اسٹارم کی تعریف بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ حزب اللہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور جو کچھ بھی الاقصی اسٹارم سے شروع ہو چکا ہے 7 اکتوبر کو 2023 کو، وہ اسرائیل کے پتن کی شروعات ہے، اسرائیل کے خاتمے، بربادی، تباہی کی شروعات ہے۔ وہ پہلا ایپیسوڈ تھا، اور اب یہ کہانی ختم ہوگی اسرائیل کی بربادی کے ساتھ۔ تو بہت کچھ کہنے کو کہا جا سکتا ہے، خبریں پڑھی جا سکتی، لیکن دا ہیڈ لائنز شو ہے، تو مین ہیڈ لائنز بس آپ کو کور بتا دیں گے، اندر تو ہم نے سارے آرٹیکل پڑھے، اسی وجہ سے آپ کے سامنے سب رکھ پا رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے، المیادین لبنان کی ویب سائٹ کی خبر ہے، نیتن یاہو کی جو نئی شرطیں ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کل، وہ نئی شرطیں جو ہیں وہ سیز فائر کی بات چیت کو روک سکتی ہیں۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے المیادین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ بند نہیں کریں گے، اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا، یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا، اسے جاننا ہو کیا شرطیں تو پیچھے جائیے، میں نے آپ کو شرطیں ساری دکھائی ہیں، 4 شرطیں تو انہوں نے رکھی ہیں۔ تو نیتن یاہو یہ جو چاہ رہا ہے کہ نئی اس کی شرطوں پر حماس جو ہے وہ مان جائے، حماس کہہ رہا وہ نہیں مانے گا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ سیز فائر ڈیل کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ اسرائیل ٹائمز نے بھی اس خبر کو توجہ دی کہ حماس accuses نیتن یاہو of placing obstacles to truce hostage negotiations، کہ حماس نے نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ یہ بندہ ہرڈلز، obstacles، اڑچنے، روڑے، یہ سب ڈال رہا ہے ٹروس ہاسٹیج نیگوسیشنز کو لے کر، مطلب سیز فائر اور ہاسٹیج ڈیل کی جو بات چیت چل رہی ہے، نیگوسیشن ہو رہا ہے، اس میں یہ بندہ پنگے ڈال رہا ہے۔ اب ذرا اس خبر کو بڑی سنجیدگی سے سنیے، اس بارے میں 3 ہیڈ لائنز ہیں۔ دا واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائن دیکھیے، رشین میزائل اٹیک کلز 37 ان یوکرین، ہٹس چلڈرنز ہاسپٹل۔ یہ کہتے ہیں رشین میزائل سے، اس کے حملے سے، دھماکے سے 37 لوگ یوکرین میں مارے گئے، اور اس میزائل نے ایک بچوں کے اسپتال کو بھی نشانہ بنایا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور وہاں بچوں کے اسپتال کا جبکہ بہت سے سوشل میڈیا پر ویڈیو آ چکے ہیں کہ جس میزائل سے یوکرین میں بچوں کا ہاسپٹل ہٹ ہوا ہے، وہ روس کی میزائل نہیں ہے بلکہ امریکہ کی دی ہوئی میزائل ہے۔ وہ مس فائر ہوئی یا کس طریقے سے ہاسپٹل پہ گئی پتہ نہیں۔ فی الحال الجزیرہ نے اس بارے میں کیا دیا، یہاں سے آپ سمجھیے گا۔ الجزیرہ نے پول کھولی ہے، لیکن کہا کچھ نہیں ہے، وہ ہم کھول رہے ہیں۔ ایز یوکرینز لارجسٹ چلڈرنز ہاسپٹل از ہٹ، اینگر ٹورڈز رشیا ریچز۔ یوکرین کے بچوں کے سب سے بڑے اسپتال پر حملہ ہونے کے بعد، اس پر میزائل گرنے کے بعد، رشیا کے خلاف غصہ بڑھ گیا۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ رشیا کے خلاف غصہ ایک دم پوری دنیا میں بڑھ گیا؟ تمام ممالک کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر بولنے لگے، بچوں کے اسپتال پر روس کیوں گرائے گا میزائل؟ چلیے یہ ایک خبر ہوگی، سوچئے گا کس نے گرائی؟ روس نے گرائی، اور بچوں کے اسپتال پر میزائل گری یوکرین میں تو سب تڑپ اٹھے۔ لیکن الجزیرہ کی دوسری ہیڈ لائن آج ہی 9 جولائی 2024 کی، اسرائیل وار آن غزہ، فائٹر جیٹس ہٹ اسکول ہاسپٹلز فورس ٹو کلوز۔ فائٹر جیٹس نے اسرائیل کے اسکولوں پر بم گرائے جہاں عورتیں بچے ٹھہرتے ہیں، اور ہاسپٹلز کو فورس کیا ہے، زبردستی بند کروایا ہے، جہاں علاج نہ مل سکے۔ بمباری ہو رہی ہے، زخمی ہوں گے، کہاں علاج ملے گا؟ ڈیلیوری ہے،
सीरियस केसेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, कहाँ इलाज मिलेगा? अस्पताल बंद करवा रही है इजरायली फौज, और फाइटर जेट्स ने उसके स्कूल्स को हिट किया है जहां ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड लोग रह रहे हैं। यहां किसी का खून नहीं खोला। नो एंगर टुवर्ड्स इजराइल बट एंगर टुवर्ड्स रशिया। दिस इज द दोगलापन, डबल फेस्ड। ये है, ये जो बेगैरत हुक्मरान हैं दुनिया के, ये गजा की नस्ल कुशी में पीछे से शामिल है, और ये रूस को रोकना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है रूस ने अगर यूक्रेन पर फतह हासिल कर ली तो अगला नंबर उनका है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, भोकाल खत्म हो जाएगा। हाँ, रूस में हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी मौजूद हैं। वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने मोदी साहब से मुलाकात के बाद ये कहा है, नो टॉपिक इज ऑफ लिमिट्स। मतलब जो भी बात होगी लातादाद होगी, उसकी कोई बेहद होगी, और किसी भी मुद्दे पर हमने कोई लिमिट्स तय नहीं किए हैं। ये एक बड़ी बात है हिंदुस्तान के एतबार से। लेकिन याद रखिएगा, रूस इस वक्त जंग लड़ रहा है, रूस ज़रूरत में है। रूस को वो लोग चाहिए कि जो उससे माल लेने के बाद पैसा दे दें और अमेरिका के प्रेशर में भी नहीं आते हो। भारत की ये पॉलिसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से है, पहले प्राइम मिनिस्टर के टाइम से, कि भारत किसी के प्रेशर में नहीं आता, गुट निरपेक्ष रहा, अमेरिका के प्रेशर में तो नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज द हेडलाइंस शो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूरी खबरें दी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। रात 10 बजे हमारा एक शो आता है दुनिया भर की खबरें, वो ज़रूर देखा करें, उनमें डिटेल्ड दुनिया भर की खबरें होती हैं, ज़रा लंबा होता है, आपको मज़ा आएगा। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब करें, ना किया हो फिर से कह रहा हूँ। आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दें, खुश रहें, सलामत रहें।